نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا سلسلہ باب نمبر 342 اور حدیث نمبر 789 یعنی 789 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا باب کا جو عنوان ہے امام بخاری نے جو قائم کیا ہے، اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق کا بیان۔ پہلے ساری حدیث پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بڑی معنی خیز حدیث ہے اپنی معنویت کے اعتبار سے اور آنے والے وقت کی پیشن گوئی کے اعتبار سے، اور چونکہ یہ حدیث علمی علماء اور جہلاء کے درمیان فرق کے اعتبار پر بھی مشتمل ہے، اس لیے میں پہلے ساری روایت پڑھ دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، یقیناً تم کو ایسا زمانہ ملا کہ اس میں فقہا کثیر تعداد میں ہیں اور اس کے خطیب تھوڑے ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں اور عطا کرنے والے کثیر تعداد میں ہیں۔ اس زمانے میں عمل خواہش کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان قریب تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے فقہا قلیل تعداد میں ہوں گے اور اس زمانے کے خطیب کثیر تعداد میں، سوال کرنے والے ہوں گے، عطا کرنے والے کم ہوں گے، خواہش اس میں عمل کی رہنمائی ہوگی۔ جان لو کہ اچھی عادت آخر زمانے میں بعض اعمال سے بہتر ہوگی۔ اب اس کے اندر جو اس کے موضوعات، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اور جاہل کے اندر فرق بتایا۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جو فقیہ ہوتا ہے، اور جاہل کون ہوتا ہے؟ جو خطیب ہوتا ہے۔ اچھا، عالم فقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو دین کی بات سمجھ بوجھ کے، سیکھ کر، پڑھ کر، مصادر میں غوطہ زنی کر کے، اس کے حقیقت سے واقف کاری کے بعد اور اس کی حکمت کے اوپر اچھے طریقے سے گرفت ہونے کے بعد وہ بات کو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اور خطیب سنی سنائی باتوں میں کچھ اور ملا جلا کر جس سے لوگ زیادہ امپریس ہوتے ہو اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ لہذا آج کے دور کا المیہ بھی یہی ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح طور پر فقیہ عالم کی تعریف ہے اور خطیب کی مذمت ہے۔ کیسٹیں سننا اور سن کر بیان کر دینا، نہیں سوچنا ہو سکتا ہے کہ جس کی کیسٹ سنی ہے وہ خود بھی غلط کہو، یا آپ نے جو خطابت کی کتاب پڑھی ہے عین ممکن ہے اس خطابت کی کتاب میں وہ مسئلہ غلط لکھا ہو۔ تو اس لیے خطیب چونکہ پڑھتے نہیں، کتابوں میں غوطہ زنی نہیں کرتے اور علم کے مصادر کے اندر اپنے آپ کو ڈبوتے نہیں ہیں، علم کے سمندروں سے غوطہ زنی نہیں کرتے، سنی سنائی بات، چونکہ وہ فقیہ نہیں ہوتے، ان کو پڑھنے کا مزاج نہیں ہوتا ان کا، تو وہ سنی سنائی بات کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات ہم کریں گے وہ عوام میں ہٹ ہوگی، اور پھر ان کو دنیاوی مراعات کی بھی لالچ ہوتی ہے۔ جو عالم ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی دنیا کا فائدہ مجھے ہو یا نہ ہو، وہ اس سے کچھ غرض نہیں ہے اس کو۔ عالم صرف علم کی اہمیت کو جانتے ہوئے کتابوں میں مسئلہ شریعت کیسے لکھا ہوا ہے اور اس کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے وہ حکمت اور حکم کو کھول دیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا کہ تمہارے دور میں فقہا زیادہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اور خطیب کم ہے جو بناوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے سوال کرنے والے کم ہیں اور سکھانے والے زیادہ ہیں۔ تو یہاں ایک جملہ پھر آگے فرمایا اس زمانے میں عمل، یعنی عبداللہ بن مسعود فرماتے جس زمانے میں ہم ہیں، فرمایا اس زمانہ میں عمل خواہش کی رہنمائی کرتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ میری خواہش کیسی ہونی چاہیے۔ خواہش جو ہے وہ عمل کے اندر قید ہے، جو عمل کیا ہے اس کے اندر ہی ہے خواہش۔ لیکن آگے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ جب
خواہش جو ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا، الٹ ہو جائے گا، عمل جو ہے وہ خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ مطلب خواہش گناہ کی طرف زیادہ مبذول ہوگی تو عمل بھی اسی طرح کا پایا جائے گا۔ آج جو ہے وہ عمل، خواہش جو ہے عمل کے نیچے ہے، یعنی جو عمل کیا گیا ہے خواہش اس کے مطابق ہے، خواہش عمل کے تابع ہے، تحت ہے۔ لیکن فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا عمل خواہشات کے تابع ہو جائے گی۔ اور آج کا دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بالکل فٹ آتی ہے یہ روایت آج کے دور کے اندر کہ آپ دیکھ رہے کہ آج جو ہے وہ خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے۔ مسئلہ شریعت بیان کرتے ہوئے خطباء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا پسند کرتی ہے، جو چیز عوام پسند کرتی ہے وہ چیز بیان کرنی ہے، اور جو عوام کی ضرورت ہے، جو عوام کو چاہیے، جو عوام کو دینا ہے، جس کے بغیر یہ عوام گمراہ ہو جائے گی۔ خطباء کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ فکر کرے گا وہ مدرس، وہ عالم، وہ فقیہ، وہ مفتی جو دارالفتاء میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی فکر کرے گا، اور وہ اس کے اوپر غور و خوض کرے گا، ہمت کرے گا، اس کے اوپر اپنا ارکریزی کرے گا اور اپنا وقت صرف کرے گا اور اس کے اوپر محنت کرے گا۔ وہ تو فقیہ کرے گا نا، جس کو پیسے کی لالچ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر اور بھی بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے کھول دی بات۔ ایک عنوان اس کے اندر عالم اور جاہل کا فرق بتایا گیا، اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کی جو کثرت ہے یہ باعث نعمت ہے، اور علماء کی جو کمی ہے یہ امتحان ہے، امتحان۔ اور خطباء کی جو زیادتی ہے یہ دور کی کوئی حسن نہیں ہے، دور کا نہیں، یہ جہالت کی علامت ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ بندے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے عمل کے تحت ہونی چاہیے اس کی خواہش، بندہ خواہش کا پجاری نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلی روایت دیکھیں، یہ روایت حدیث نمبر 790 ہے، اور اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی ہے۔ یہ ایک تحقیق کے مطابق یہ وہ صحابی رسول ہے جن کا دنیا کے اندر صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو پھر کوئی اور صحابی رسول دنیا میں شان صحابیت کے ساتھ حیات نہیں رہا۔ تو وہ واقعہ اپنا ایک بیان کرتے ہیں۔ حضرت جریری حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور میں روئے زمین پر کسی اور شخص کو اپنے سوا اس وقت جو زندہ ہو اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ والے اور گندم گو چہرے والے تھے، اور یہی بات یزید بن ہارون نے بھی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اس کے اندر الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید گندم گو رنگ کے میانہ قد کی شخصیت تھے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 791، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، نیک سیرت اور نیک اخلاق اور میانہ روی نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پھر یہی الفاظ جو ہے وہ حضرت قابوس بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک نیک سیرت اور نیک اخلاق اور میانہ روی نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب یہ مشکل احادیث جو ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ حدیث ہے۔ اب اس کے اندر ایک لفظ آیا، قال ان الہدی، ہدی الصالح، یوں کہ پورا یہ فکرہ بنتا ہے، سے مراد اندرونی حالت ہے، یعنی سیرت ہے، اور سمت سے مراد ظاہری حالت ہے۔ جس طرح ایمان باطنی عقائد کا نام ہے، اسلام ظاہری افعال کا نام ہے۔
میانہ روی ہر چیز میں اچھی ہے، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے پہننے میں، معاملات رکھنے میں، حتیٰ کہ عبادات اور زندگی کے ہر شعبے میں، کہ نہ تو بہت کمی کرے نہ بہت زیادتی کرے۔ یہ عمل بھی حضرات انبیاء کرام خصوصاً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسے نبوت کا 26واں حصہ یا 70 حصوں میں سے ایک فرمانے کی حکمت صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ نور نبوت کے بغیر اس سے آگہی ناممکن ہے۔ اس کا جو بھی مطلب اور مفہوم ہے حق ہے، لہذا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو روایت ہم نے پڑھی حدیث نمبر 791، اسی کو اوپر آج کی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔